وقال اللہ جل وعلا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات سے سکون حاصل کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہارے سونے کے لیے رات پیدا کی ہے، اور اس نے دن پیدا کیا ہے، وَابْتِغَاءَكُم مِّن فَضْلِهِ، تو تم اس کے فضل کی تلاش کرو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ یہ دن تمہیں دکھائے۔ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ اور اس کے علاوہ اور آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہمیں زندگی گزارنے کا اور سونے اور جاگنے کا جو سلیقہ سکھاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے، اور دن اللہ نے بنایا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی جو تقسیم ہے، اس کے مطابق اگر میری اور آپ کی زندگی ہے تو یہ فطری زندگی ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ کی رضا والی ہے، اور اس میں میری اور آپ کے بہت سارے صحت کے اور نفسیات کے مسائل کا حل ہے۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہٹتے یوں ہیں کہ ہم رات کو دن بنا لیتے ہیں اور دن کو ہم رات بنا لیتے ہیں، یعنی رات بھر ہم پڑھتے ہیں، رات بھر ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم 12-1 بجے تک مارکیٹیں کھول کے رکھتے ہیں، اور صبح 12-1 بجے تک ہماری مارکیٹیں نہیں کھلتی ہیں، تو گویا کہ جب ہم اس کو الٹ کر لیتے ہیں کہ رات کو دن بنا لیتے ہیں اور دن کو رات بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ تمام مسائل، وہ دین کے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں، وہ فطرت کی مخالفت کی صورت میں ہوں، وہ آپ کی صحت اور صحت کی خرابی کی صورت میں ہوں، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کو ضابطہ حیات دیا ہے، جو اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، وہ بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ تجربہ بعد میں ہے، مشاہدہ بعد میں ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح کا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے، جس کا حکم دیتے ہیں اس میں فائدہ ہے، اس میں سراسر نفع ہے، اور جس سے روکتے ہیں اس میں نقصان ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ تو ایسا ایمان رکھنے والے لوگ جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، اور اللہ اور اس کے رسول تقسیم کر دے ان کے لیے سونے اور جاگنے کے اوقات، اور پھر وہ ان کو نہ صرف خلاف ورزی کرے بلکہ اس کو الٹ کے رکھ دے، تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند جانتے تھے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو
اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو، عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی ہو اور مسلمانوں کی اسلام کے نام پر بنی پوری ریاست جاگتی ہو، اور جاگتی بھی کن کاموں میں ہو؟ بیٹھک کے لیے، جاگتی بھی کن کاموں کے لیے ہو؟ کھانے پینے کے لیے، کھیل کود کے لیے۔ ہاں، اس میں استثناء موجود ہے کہ آپ عشاء کے بعد جاگ سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد کوئی علمی مجلس ہے، آپ کا مقصد کوئی درس و تدریس ہے، آپ کا مقصد واعظ و نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، محمد بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے رہے اور پھر آپ سو گئے۔ یعنی یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو اس بات کے استثناء دیتی ہے، لیکن بالعموم اپنے عام مشاغل کے لیے اور معمول بنا کے آدھی رات 12-1 بجے سونا اور پھر صبح 10 بجے 9-10 بجے اٹھنا، یہ ایک مسلمان کا معمول نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور آپ سے کہا جاتا ہے تو پھر بڑا معصوم سا منہ بنا کے، معصوم سا چہرہ بنا کے کہہ دیتے ہیں جی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو کیسے اٹھا جائے گا جب ایک شخص رات کو 1 بجے سوتا ہے یا وہ 2 بجے سوتا ہے، تو وہ صبح 4 بجے 4:30 بجے وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھا جائے گا، یہ بات درست ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اس کے مطابق کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نماز کے بعد جلدی سونا ہے۔ اور جب نماز کے بعد جلدی سوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لوگ جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جن لوگوں نے نیند کے اوقات پہ اور جاگنے کے اوقات پہ اور نیند کتنی ہونی چاہیے اور کون سا وقت ہے جو آپ کی نیند کے لیے سب سے بہتر ہے، تو وہ ان لوگوں کے تجربات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو رات کا پہلا پہر ہے یہ نیند میں سب سے بہترین ہے۔ رات کا پہلا پہر نیند کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہ وہی پہر ہے جس میں ہم نہیں سوتے۔ اور اس میں ہماری جو اصل ہے اور ہماری وہ تو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جو آج کی تحقیق ہے ہم اس کو بعد میں لاتے ہیں، اس کو تائید میں لے آتے ہیں، اس کو یوں کر کے ہم نہیں لاتے، نہ ہی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ریسرچ کو، کسی بھی تحقیق کو بنیاد بنا لیتے ہیں اور جو قرآن مجید کی نص اس کی تائید میں آ جائے اس نص کو مان لیتے ہیں، جو تائید میں نہیں آتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ اصل ہماری اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں، اور جو تحقیق، جو مشاہدہ، جو ایک روایت اور ایک تجربہ اس کی تائید میں آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ابھی یہ کچھ ماہ پہلے بی بی سی نے ایک رپورٹ دی، ایک ریسرچ اس نے سامنے لے کے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ ریسرچ کرنے والا جس نے کم و بیش 33,000 لوگوں پہ ریسرچ کی کہ جو پہلے سونے والے تھے اور جو لیٹ سونے والے تھے، تو جو اس نے نتائج اخذ کیے، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ لیٹ سونے والے ہیں ان کی زندگی کے 6 سال کم و بیش 6 سال کم ہو جاتے ہیں۔ جو لیٹ سوتے ہیں یہ اپنی زندگی کے 6 سال کم کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں بالخصوص پاکستان یا برصغیر میں اور بالعموم پوری دنیا میں شوگر کے جتنے مریض ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، ہر تیسرا آدمی، ہر چوتھا آدمی وہ شوگر کا مریض ہے۔ تو بی بی سی کی اس رپورٹ میں جو تحقیقی رپورٹ ہے، وہ جو آدمی ریسرچ کرنے والا ہے، ریسرچر یہ کہتا ہے کہ 30% چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کسی بھی شخص میں جو لیٹ سونے والا ہے شوگر کے مرض کے، یہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس میں نفسیاتی طور پہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی نفسیاتی اطمینان نہیں رہتا، پھر وہ شخص دعاؤں کی طرف چلے جاتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی، پھر وہ دعائیں کھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جتنا فطرت سے ہٹتے جائیں گے، اور اسلام فطرت کا دین ہے، جتنا فطرت سے ہٹتے جائیں گے اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔
سراسر نقصان ہے. اور میں ایک عرصہ تک میں یہ سمجھتا رہا، اور شاید میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو کلچر ہے جس کو آج ہم نے اپنا رکھا ہے یہ مغرب کا ہے، یہ ان کا کلچر ہے. وہ دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں. تو میں مغرب کو عملی طور پہ میں نے جا کے تو نہیں دیکھا، میں وہاں گیا تو نہیں، میں نہیں جانتا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ، میں مثال کے طور پہ میں نام ذکر کر دیا، ڈاکٹر حماد لکھنوی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں جس میں میں موجود تھا انہوں نے ذکر کیا. پھر ایک صاحب میرے پاس وہاں آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، وہ کوئی 15-20 سال یورپ میں رہے، ٹرینر ہیں، انہوں نے ذکر کیا. پھر ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ آسٹریلیا میں رہ کے انہوں نے ذکر کیا. میں حیران ہوا. ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، حماد لکھنوی صاحب بتاتے ہیں کہ جہاں ان کی رہائش تھی برطانیہ میں، کہتے ہیں کہ اس ٹاؤن میں یا اس علاقے میں 8 بجے کم و بیش 8 یا 9 کا انہوں نے وقت بتایا، مارکیٹ بند ہو جاتی، دکانیں بند ہو جاتی، اور خود سے بند نہیں ہوتی، پابندی ہے، قانون کے مطابق ان کو بند کرنا پڑتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو انہوں نے دور ایک سٹور کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ایک کھلا ہے، جس کو ایمرجنسی میں جانا ہے وہ وہاں چلا جائے، وہاں سے اپنی ضرورت کی چیز لے کے آ جائے. ہمارے یہاں ایک صاحب موجود ہیں، یہ اپنے ایک تھیسس کے سلسلے میں، ایک ریسرچ مطالعے کی صورت میں کے سلسلے میں یہ 6 ماہ آسٹریلیا میں رہے. کہتے ہیں کہ میں جب صبح نماز کے لیے اٹھتا تھا تو آسٹریلیا کی سڑکوں پہ اچھا بھلا رش ہوتا تھا. فجر کی نماز میں ان سڑکوں پہ اچھا بھلا رش ہوتا تھا، ٹھیک ٹھاک ٹریفک ہوتی تھی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلچر مغرب کا ہے. اچھا، وہ لوگ وہ ہیں، نہ ان کے دین نے ان کو یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے نبی نے ان کو، نہ ان کے، یعنی ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر پروڈکٹیو کام کرنا ہے، اگر تخلیقی کام کرنا ہے، اگر انہوں نے من حیث القوم آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ان کے سونے کے اوقات کیا ہونے چاہیے اور ان کے جاگنے کے اوقات کیا ہونے چاہیے. اور ان کے علم میں ہے کہ جب بہت صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کرتی ہیں، آپ ان سے بھرپور طریقے سے کام لیتے ہیں. اور جو شخص جتنا لیٹ اٹھتا ہے، دن میں جتنا زیادہ سوتا ہے، وہ طبیعتاً سست ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، اور وہ تخلیقی کام کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جو کلچر ہے، یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اب تو کہنا چاہیے یہ مغرب کا بھی نہیں ہے. اور یہ عادت ہمیں اللہ اس کے رسول کی سکھائی ہوئی یہ عادت نہیں ہے. یہ عادت وہ ہے جو بگڑی ہوئی عادت ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں ہمارے بہت سارے لوگ اس کا حصہ ہیں. تو اسے اب دیکھیے پریشانی کیا ہوتی ہے. پریشانی ہوتی ہے کہ جب ایک بڑے حصے نے اس کو کلچر کے طور پہ اپنا لیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں اپنایا وہ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. آپ صبح اٹھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے کاروبار کریں، آپ صبح اٹھیں، آپ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، آپ بیٹھے رہے، آپ ذکر اذکار کرتے رہے، آپ نے اشراق پڑھی، آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے جا کے ناشتہ کیا، آپ نے بچوں کو اسکول چھوڑا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ 8 بجے 8:30 بجے آپ مارکیٹ چلے جائیں، کاروبار کریں. لیکن آپ کی مارکیٹ آپ کو نہیں جانے دیتی. مارکیٹ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے 12-1 بجے سے پہلے کھلنا ہی نہیں ہے، تم نے کیا لینے آنا ہے. نہیں کھلتی. ایک گاہک وہ بہت صبح اٹھا ہوا ہے، وہ چیز لینے جانا چاہتا ہے مارکیٹ میں، لیکن نہیں جاتا، مارکیٹ نہیں کھلی. اچھا، مارکیٹ میں بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو مارکیٹ کو ارلی کھولنا چاہتے ہیں، نہیں کھولتے، کہتے گاہک نہیں ہوتا، گاہک کہتا ہے دکاندار نہیں ہوتا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک اپنے خطبہ میں جب میں نے مزدور کے حقوق پہ اور مالک کے جو فرائض تھے اور دونوں کے حقوق اور فرائض پہ بات کی، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ دونوں طرف سے ہوتا یوں ہے کہ جو مزدور ہے یا جو کام کرنے والا ہے وہ اس لیے بہت اچھا کام نہیں کرتا کہ مالک میری تنخواہ نہیں بڑھاتا، اور مالک اس لیے تنخواہ نہیں بڑھاتا کہ مزدور بڑے اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا. تو یعنی یہ دونوں اٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں کر رہا، وہ بھی تنخواہ نہیں بڑھا رہا. تو یہاں اس طرح کا سلسلہ ہے کہ اگر کچھ لوگ مارکیٹ کھولنا چاہتے ہیں، دکان جلدی کھولنا چاہتے ہیں، تو اس لیے نہیں کھولتے کہ کیا فائدہ ہے، گاہک کوئی نہیں ہے، اور گاہک کو اگر چیز چاہیے تو وہ گھر بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ مارکیٹ جا کے کیا کرنا ہے، ابھی کون سا مارکیٹ کھلی ہوگی. تو
اس میں اس کلچر کو بدلنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی بہت جلد کوئی ایسا نوٹیفکیشن جاری ہوگا سرکار کی طرف سے کہ ابھی مارکیٹیں اور اتنے بجے کھل جایا کریں اتنے بجے بند ہو جایا کریں. تو اس کلچر کو جو کلچر گویا کہ اسلام کا کلچر ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے کہ رات کو سونا ہے دن کو جاگنا ہے, اس کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ مجھے اپنی دکان کھول لینی چاہیے, اپنے ساتھ والے کو ترغیب دینی چاہیے, اپنے مارکیٹ کے صدر کو ساتھ ملانا چاہیے, اپنے محلے میں رات کو جو 12-1 بجے تک لوگ جاگتے ہیں, جو وہاں پارک میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, جو ہماری شادیوں کا تصور ہی نہیں ہے دن میں, ہماری شادیاں رات شام 6 بجے بات شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں 6 سے لے کے 9 تک. جس کو 3 سے 6 ملتی ہے وہ بڑی گویا کہ ایک طرح سے بوجھل دل کے ساتھ وہ وقت قبول کرتا ہے اس میں میرج ہال سے. خواہ یہ ہے کہ یہ 6 سے 9 کی سلاٹ ملنی چاہیے, بڑی مقبول ہے. حالانکہ یہ اور پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب 9 بجے اب لائٹس بند ہوتی ہیں, ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کلچر اسلام کا مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ رات عشاء کی نماز ادا کریں اور سو جائیں, اور صبح جلدی اٹھیں, تہجد کے وقت میں اٹھیں, فجر کے وقت میں اٹھیں, اللہ کے ذکر سے اپنے دن کا آغاز کریں, اور پھر آپ اپنے دن بھر کے کام نپٹائیں. اور پھر اس میں بھی دیکھیے جب آپ صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں, یعنی آپ صبح اگر 3 بجے اٹھ جاتے ہیں مثال کے طور پہ, یا 4 بجے اٹھتے ہیں, اور رات عشاء کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے 10 بج جاتے ہیں, تو گویا کہ یہ 10 اور 7 یا 6 یہ 16 سے 17 گھنٹے بنتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 16 یا 17 گھنٹے بنتے ہیں جس میں ایک شخص کو جاگنا ہے اور باقی سونے کے لیے ہے. تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب مسلسل کام کرتا ہے, وہ تخلیق ذہنی کام ہو, فکری ہو یا عملی ہو, ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہے, تھک جاتا ہے انسان, جسم ٹوٹتا ہے. ذہنی کام کرنے والا بھی تھکتا ہے اور ہاتھ سے کام کرنے والا بھی تھکتا ہے. تو پھر اس میں آپ کے لیے اسوہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر لیا. یعنی یہ بھی اسلام کا کلچر ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیلو فإن الشیاطین لا تقیم, قیلولہ کرو, شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. حسن درجے کے علامہ البانی نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے. تو قیلولہ کریں. قیلولہ کیا ہے کہ آپ دوپہر کے اوقات میں جب آپ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں, صبح آپ 4 بجے اٹھے ہیں, 3 بجے اٹھے ہیں, اور مسلسل آپ نے 12 بجے تک کام کیا ہے, 1 بجے تک کام کیا ہے, تو آپ 20 منٹ کے لیے 25 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں, آرام کر لیں. آرام کر لیں یا نیند کر لیں. تو آدھے گھنٹے کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 40 منٹ کے لیے جو ایک شخص لیٹتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. دوپہر کا سونا ہے, دوپہر کا آرام کرنا ہے. اور آپ صحابہ کرام کہتے ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, اور جمعہ کے دن جب ہم جمعہ ادا کر لیتے تو ہم جمعہ کے دن کھانا بھی جمعہ کے بعد ادا کھاتے اور قیلولہ بھی جمعہ کے بعد کرتے. صحابہ کرام قیلولہ کرتے تھے. اور آج کے پھر وہ لوگ جو اس پہ ریسرچ کرنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں, سستا لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتیں دوبارہ سے بحال ہوتی ہیں, اور آپ پھر اگر دوبارہ رات 7 بجے تک 8 بجے تک کام کرنا چاہیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آتی. اس لیے معمول ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ صبح اٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں, صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. پوری رات. یعنی اتنی بڑی محرومی صرف اپنے اوقات کو درست سمت نہ دینے کی وجہ سے, درست طور پہ رکھنے کی نہ وجہ سے, اتنی بڑی محرومی کہ صبح کی نماز اس لیے جماعت سے ادا نہیں ہوتی کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں. اور پھر اس میں بھی جب ایک شخص, یہ جو ہے نا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں سوتا بھی جلدی ہوں, اور میں ایک بات میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے, میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز صبح اٹھنے کے لیے
وہ نہ الارم ہے، وہ نہ کسی گھر میں کسی بہن والدہ بیوی کا اٹھانا ہے، نہ وہ کوئی مطلب کسی یہ ثانوی چیزیں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک انسان جب عزم کر لیتا ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. سب سے بنیادی چیز ہے. باقی ساری اگر آپ رات کو سوئے اس لیے ہے نا کہ آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں کھلی تو نہیں صحیح، تو پھر نہیں اٹھا جائے. عزم کر کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے اٹھنا ہے. سب سے بنیادی چیز آپ کا عزم ہے. کسی بھی انسان کا ارادہ ہے، اور اس ارادے کے ساتھ پھر باقی چیزیں ملا لیں. آپ موبائل ہیں، الارم ہے، آپ لگائیں اس وقت کے لیے. گھر میں آپ بیوی سے کہیں، بیوی آپ سے کہے، والدہ سے کہیں، بہنوں سے کہیں، ایک دوسرے کو اٹھائیں. اور پھر جب ہمارے ہاں موبائل پہ الارم لگایا جاتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی بڑی ایک ہمارے ایک عالم دین ہے شیخ صالح المنجد حافظہ اللہ، انہوں نے اس بارے میں جب اپنی تجاویز دی تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل یا الارم رکھیں تو اپنے پاس نہ رکھیں، وہ دور کر کے رکھیں. اس لیے کہ جب وہ صبح بجتا ہے تو یوں کر کے ہم سوئے سوئے ہاتھ لمبا کرتے ہیں، اس کو بند کر کے ویسے پھر سو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا دور کر کے رکھیں کہ اپنا ہاتھ کا ہاتھ نہ پہنچے، تاکہ وہ بجتا رہے. اور پھر آپ جب اٹھ جائیں تو وہ نیند کی کیفیت آپ پہ کم ہو جائے اور بیداری کی کیفیت زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا آپ اٹھ جانا اور نماز کے لیے آ جانا. پھر اس میں ایک تجویز ان کی بڑی اچھی بڑی مناسب یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ وقت سے بہت پہلے کا جو بفر کے طور پہ ہم وقت رکھتے ہیں وہ نہ رکھیں. یعنی میں نے مثال کے طور پہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے صبح 3 بجے اٹھنا ہے، تو میں احتیاطاً 2 بجے نہ لگا لوں، کیونکہ اس میں بھی نفسیاتی طور پہ جب میں 2 بجے کا لگا لیتا ہوں یا 3:30 بجے کا لگا لیتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں نے اتنا وقت پہلے کا لگا رکھا ہے. جب وہ بجتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ ابھی اتنا وقت ہے، میں پھر اس کو بند کر کے پھر سو جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ صبح اٹھیں، جلدی اٹھیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت کے لیے دعا بھی رکھی ہے. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات کی برکت کی دعا کی. اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر کہیں روانہ کرنا ہوتا تو بہت صبح بھیجا کرتے تھے. اور حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجر صحابی تھے، ان کے بارے میں ایک صحابی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے تجارتی قافلے جب بھیجتے تو بہت صبح بھیجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب مال سے نوازتا. تو صبح کے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے صبح کے اوقات میں ہمیں اٹھنا ہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نیند کے لیے بنایا ہے، اور میں نے وہ تمام آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. رات اس لیے ہے کہ سکون، اور دن اس لیے ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. یہاں جب کہ دن اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے سونے کے لیے رات اور دن دونوں کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں دن کے سونے سے مراد وہی قیلولہ ہے کہ آپ دن میں قیلولہ بھی کریں. تو گویا کہ آپ اگر صبح سے لے کے صبح اٹھتے ہیں اور پھر آپ اپنے کام نپٹاتے ہیں اور دوپہر کا قیلولہ کرتے ہیں اور رات تک کام نپٹاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور صبح فجر کے اوقات میں اٹھتے ہیں، تو یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ شب و روز ہے، یہ وہ لائف سٹائل ہے، یہ وہ آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سکھاتے ہیں. اور یہ وہ سلیقہ ہے جس سے آپ کے نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ آپ صحت مند رہتے ہیں. ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اگر آپ ان اوقات کو، رات کے اوقات کو اپنی رات کے لیے رکھتے ہیں اور دن کے اوقات کو اپنے کاموں کے لیے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں. تو اس لیے اس کلچر کو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. اس مسجد سے لے کے مطلب مسجد میں بھی ایسا ممکن ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کے کام تعمیراتی کام ہوتے رہتے ہوں ہمارے دینی اداروں میں، مساجد میں. اچھا ایک تعمیراتی کام وہ ہیں جو عارضی نوعیت کے ہیں.
ایک یہ کہ کوئی بھی اس طرح کا انتظامیہ آپ معمول میں رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو وہ رات کو کرنا ہے، رات کو 10 بجے، رات کو 11 نہیں. اور مجھے بڑا اچھا لگا، یہاں ہمارے حضرت حافظ انس موجود ہیں. ایک دو دفعہ بات ہوئی ہمارے یہاں کے معمول کے مطابق، تو کہتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ کے بعد ہم نہ رکھیں. بڑا اچھا ہے، یعنی معمول کو مسجد سے آغاز کریں. مسجد سے صرف درس نہیں جانا چاہیے، مسجد سے اس کا عمل بھی جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہر شخص کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو مارکیٹ کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو محلے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، پورا شہر یہ کرتا ہے. نہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اگر آپ کاروباری آدمی ہیں اور یہاں بہت سارے تاجر موجود ہیں، آپ اپنی مارکیٹ کو جلدی کھول سکتے ہیں، آپ اپنی دکان کو جلدی کھول سکتے ہیں، اور آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کو یہ تاثر دے سکتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ صبح 9 بجے اپنی دکان پہ ہوتے ہیں، اور ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کو رات 8 بجے کے بعد نہیں ملنے والا. یعنی یہ خدشہ ذہن سے نکالیے کہ آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا. آپ خود بھی اپنے تاجر بھائیوں کو بھی اس بات پہ لائیے کہ یہ آپ کے دین کے لیے، یہ آپ کی آخرت کے لیے، یہ آپ کی صحت کے لیے، یہ ہر اعتبار سے مفید ہے. اور اس کلچر کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کرنا ہے. محلے میں ہے تو محلے کے صدر سے جو کمیٹیاں بنی ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے کام وہ ہیں جو حکومت نہیں کرتی، لیکن ہم اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنے محلے میں خود، ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہمیں حکومت سیکیورٹی نہیں دیتی، لیکن ہم مل کے کر لیتے ہیں. یعنی جو کام ہم نے کرنا ہوتے ہیں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ پہلے ہم سمجھیں اور پھر ہم اپنے بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں. ہمارا معمول رات کو جلدی سونا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو آپ ناپسندیدہ جانتے تھے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور یہ جو معمول ہمارے ہیں یہ اللہ کے رسول کے پسندیدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بتائیں تو اس میں جو تاجر ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو گاہک ہے وہ بھی مسلمان ہے، ہم سارے مسلمان ہیں. تو یہ سب کو بات یہ کیوں نہیں سمجھائی جا سکتی؟ یہ سمجھائی جا سکتی ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ پیغام، یہ بات اپنے بھائی تک پہنچانا ہے، اور اپنے بھائی کو یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. جیسے انہوں نے بتایا ہے کیسے سونا ہے ویسے سوئیں. میں سونے کے آداب تو الگ رہ گئے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. یہ چونکہ ایک ہمارا معمول ہے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں. ایک دفعہ میں اسلام آباد سے ایک سفر سے واپس آیا. آپ یقین کریں گے کہ رات 3 بجے کا وقت تھا، 3 بجے کا وقت تھا، اور ہمارے مسجد میں میرے گھر کے قریب برگر اور شورمے کی دکانیں کھلی ہوئی تھی 3 بجے رات. یعنی اب تصور کریں کہ رات 3 بجے، یعنی گویا کہ وہ ایک طرح کی ایک فجر کے اوقات ہیں، تہجد کے اوقات ہیں، اور آپ کی دکانیں کھلی. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے تہجد پڑھ کے دکان کھول لی، یہ رات پوری دکان کھول کے بیٹھے رہے. اور جو شخص رات بھر یہ دکانیں کھولتا ہے، جسے 3 بجے دکانیں کھولی، نہ وہ فجر کیسے پڑھے، دن کو سوئے گا، اور ظہر کیسے پڑھے، یعنی سارا دن سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے. ہمارے کچھ کاروبار ایسے ہیں جن کی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی نیچر ہی رات ہے، وہ ہوتے ہی رات کو ہیں، وہ دن کو ہو ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ یہی جو فاسٹ فوڈز ہیں یہ رات کو ہوتے ہیں، آپ کو صبح میں نہیں ملتے، رات کو ملتے ہیں، اور رات کو پھر یہ 4 3 بجے تک ملتے ہیں. تو بہر صورت ہمیں اس کلچر کو بدلنا ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے خود بھی اپنے گھر میں یہ معمول بنائیں کہ میں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے عشاء کے بعد سونا ہے. گھر کا معمول ہی ہو. میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، فون کریں، آنا چاہیں تو ان کو بتائیں کہ عشاء کے بعد نہ آئیں، دن کے وقت میں. کوئی مغرب سے عشاء کا وقت رکھ لیں. عشاء کے بعد میں میرے عزیزوں میں سے ہیں، ایک گھر ایسا ہے جن کو میں جانتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، کہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد، وہ خاتون ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، وہ خود بھی سو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سلا دیتی ہیں. تو کتنی دفعہ
मतलब कुछ लोग जो मेरी फैमिली के, वो उनके घर जाना चाहते होते हैं तो दूसरों को बताते हैं कि नहीं रहने नहीं सकते, वो सो गए होंगे। यानी आपका मामूल दूसरे को खुद से उसको अंदाजा हो जाता है कि मैंने इस वक्त नहीं जाना, मैंने तंग नहीं करना, क्योंकि वो शख्स इस वक्त सो जाता है। और जब हम ये तासुर दें कि नहीं भाई जब भी आ जाए, मैं तो सारी रात मौजूद हूँ, आप जब भी आ जाए, तो फिर जाहिर है एक शख्स 10 बजे आएगा, फिर आप 2 बजे तक 3 बजे तक जागेंगे, तो फिर वो सारे जो फसाद हैं वो दीनी एतबार से हों, इबादत के ना होने के हों, फराइज के रह जाने के हों, या आपकी सेहत के मसाइल हों, वो सारे नुकसानात फिर हमें उठाना पड़ते हैं। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अपनी सोने और जागने के औकात वो रखें, अपनी ज़िंदगी के मामूलात वो रखें जो अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।